دوسرے اونٹ کے حوالے کی لاتے ہیں۔ ابو جہل پوچھتا بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے، اسلام چھوڑنے کا یا جان چھوڑنے کا؟ کنیز کہتی ہے اللہ نے اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ قربان کرنے کے لیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر، الحمد لله الذي زين السماوات والأرض، الحمد لله الذي يجري البحار، والصلاة والسلام على من محى الشرك والكفر، وعلى سائر الصحابة وجماعه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم بارك على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. محترم معزز بزرگان دین اور عزیز نوجوانان ملت، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر ایک قیمتی انمول تحفہ ایمان اور اسلام دے کر پیدا فرمایا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے حق میں جنت کی اگریمنٹ پرمیننٹ کر کے مرحمت فرمائی. گویا کہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو ایمان اور اسلام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں پہلے ہی سے جنت کے دینے کا ارادہ فرما کر دنیا کے اندر پیدا فرمایا. ہاں اللہ یہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہم سب کے آقا نامدار حبیب کبریا تاجدار بطحا سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان اپنی زندگی کے جو گناہ کیا ہے بھلے ان کی سزا پا کر ہی صحیح، ایک نہ ایک وقت وہ آئے گا، وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا.
ایمان کی نسبت پر، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے خود اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے کہ ہر اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے جس کے دل کے اندر ایمان کی تھوڑی برابر چنگاری بھی ہو، ہر اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے جس کے دل میں ذرہ برابر میں خدا کا خوف ہو۔ تو ایسے ہر بندے کو جہنم سے نکال کر بھلے اس کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام ایک بہت عظیم دولت اور عظیم چیز دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار بدھا سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ ہستی بڑی مقدس، اگر اللہ تعالیٰ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا، ہم سب میں سے کسی کو بھی پیدا نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ان کے صدقے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا وجود بخشا ہے۔ شجر و قمر، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، تحت و سرا عرش معلا، یہاں تک کہ ساری دنیا کی تخلیق میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں اس ایمان کے بارے میں، اس اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، وہ دور بڑا ہی پرخطر دور تھا۔ اس وقت عرب کے لوگ یوں کہا کرتے تھے اسد من الاسد، ہم شیروں میں سے ایک شیر ہیں، اس طرح کی بہادری وہ دکھایا کرتے تھے۔ انا قنادیر من القنادیر، وہ کہا کرتے تھے ہم بندروں میں سے ایک بندر ہیں۔ اتنی حیوانیت والی صفت رکھنے والے وہ لوگ تھے۔ معمولی بات پر کئی سال تک، کئی پیڑھیوں تک لڑائیاں جاری رہتی۔ ایسے پر نازک دور میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے روشن ستارے کو دنیا کے لیے اجاگر فرمایا، جس ستارے کی اور جس چاند کی روشنی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چمکا دیا۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد وہ ہستیاں جن کے بارے میں نے ابھی کہا تھا کہ ہر کوئی یوں کہتا تھا کہ ہم بروں میں سے سب سے برے لوگ ہیں، تو اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے ان کے دلوں کو ایمان کے نور کے لیے قبول فرمایا، اسلام والی زندگی کے لیے قبول فرمایا، تو وہ ہستیاں ایسی بن گئیں کہ جن کے بارے میں خدا خیر نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے ایک کی بھی اقتداء کر لو گے، ان کے راستے کو اختیار کر لو گے، تم راہیاب یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جب زندگیاں بنی وہ خود یوں دعویٰ کرتے تھے نعوذ باللہ ہم خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی جاتی تھی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے وہ یوں کہا کرتے تھے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تو ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے دور بھگا دیا جائے، یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ قید خانے میں ڈال دیا جائے۔
وہ سازشیں کیا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے بارے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آقا کی محبت کو صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے دلوں کے اندر پیوست فرمایا، ایمان کی حقیقت، اسلام کی روشنی جب ان کے دلوں کے اندر جاگی تو وہ یوں کہنے لگے ہمارے سارے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے آقا کو ایک کانٹا بھی چھپے ہمیں برداشت نہیں ہے۔ جب ان کے دلوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھی، کہنے والا کہتا ہے ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے تھے لیکن ہم نے کسی وزیر کو، کسی چاہنے والے کو، کسی محبت کرنے والے کو ان صحابہ جیسا نہیں پایا جو صحابہ نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں ان کے تھوک کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کو بھی برکت سمجھ کے اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں، ان کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اسے بھی برکت سمجھ کر اٹھا کر اپنے جسم پہ ملنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زندہ ہوئے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی روشنی، ایمان کی روشنی ایسی تازہ ہو گئی کہ وہ اپنے ساری چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ روم کی طرف اپنا لشکر لے کر غیروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ روم کا بادشاہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ یوں کہتا ہے کہ اگر یہ جو سارے لشکر کا بڑا آدمی ہے، سپہ سالار ہیں، اگر یہ ایک آدمی ڈر جائے گا تو پوری قوم اور پورے کا پورا لشکر ڈر جائے گا۔ ایک آدمی عیسائیت کو قبول کر لے گا جو ان کا بڑا ہے، اس کی وجہ سے سارے کے سارے لشکر میں ہمارا رعب پڑ جائے گا اور وہ بھی عیسائیت کو قبول کر لے گا۔ تو اس کے لیے اس نے چال چلی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی طرح ان کے ایمان سے، ان کے محبت رسول سے ہٹایا جائے۔ تو اس نے یہ چال چلی کہ کڑائی بہت بڑی رکھی جس کے اندر کھولتا ہوا تیل تیار کیا، آگ جلائی گئی اور اس نے یوں کہا کہ اس کے اندر حضرت حذیفہ کو نہیں ڈالیں گے بلکہ ان کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، ان کے آنکھوں کے آگے دو لوگوں کو ڈالا جائے گا تاکہ دیکھ کر ان کے کھولتے ہوئے جسم کے ذریعے سے ان کے دل کے اندر بھی رعب آ جائے گا ہمارا، اور یہ دل کے اندر ڈر جائیں گے اور اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھولتے ہوئے کڑی کے تیل میں دو قیدیوں کو لا کر ڈالا جاتا ہے، ایک دو سکیتے لگتے ہیں، گوشت الگ، ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں، وہ دونوں آدمی انتقال کر جاتے ہیں۔ اتنا خطرناک ان دو لوگوں کے ساتھ نظام کیا جاتا ہے۔ تو اب کہا جاتا ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تو بھی اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لے ورنہ تیرے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا ہے۔ یوں کہہ کر اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کھولتی ہوئی تیل کی کڑی کے قریب لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے قریب جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب پوچھنے والے پوچھ کے ڈر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر موت کا ڈر آ گیا ہے۔ اس بنیاد پہ کھولتے ہوئے کڑی کے قریب جانے سے پہلے ہی رو رہے ہیں۔ چلو بادشاہ جہاں کے پاس اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب خبر پہنچتی ہے روم کے بادشاہ کے پاس کہ آپ جس آدمی کو کڑی میں ڈالنے کا حکم فرما رہے ہیں وہ کڑی کے قریب آنے سے پہلے رو رہے ہیں، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
تو بادشاہ سمجھ جاتا ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر موت کا ڈر آ گیا ہے، اس بنیاد پہ رو رہے ہیں۔ اب بادشاہ بلاتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو، آؤ ہمارے پاس، بتاؤ کیا تم بھی موت سے ڈر گئے؟ کہ اب تم موت کو تمہاری آنکھوں کے آگے دیکھ کر رو رہے ہو؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے آگے موت کھڑی ہے، مجھے مرنا ہے، اب میرے کو کڑی کے تیل میں ڈالا جائے گا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ نے اللہ کے دین پر قربان کرنے کے لیے آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دینے کے لیے بس ایک جان دے رکھی ہے، جو جان کڑائی میں ڈالتے ہی ختم ہو جائے گی۔ کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں اللہ اتنی بھی جانیں دیتا، میں اللہ کے دین پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ایک کر کے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ بادشاہ کا دل ان الفاظ کو سن کر خود پگھل جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو دیکھ کر اس کے قلم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اب وہ یہ کہنے لگتا ہے ہم یہ چاہتے تھے موت کے خوف سے ہمارا رعب تمہارے دلوں پر ڈالے، مگر ہم نے دیکھا تمہارے ایمان کی روشنی کا اثر ہمارے دلوں پر ایسے ہوا ہے کہ تمہارا رعب ہمارے دلوں پہ پڑ چکا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام انجام دے دو تو تمہارے سارے لشکر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ تم ہماری پیشانی کا بوسہ دو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں تھا کہ ان کی پیشانی کا بوسہ دیا جائے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس بنیاد پہ بوسہ دیا کہ اگر ان کو بوسہ دیا جائے گا تو اس کے ذریعے سے سارے لشکر کی رہائی ہو جائے گی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ دیا، بادشاہ نے سارے لشکر کی رہائی فرمائی۔ جب مدینے میں یہ داخل ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے یہ ساری کارگزاری جب آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خوشی کے ناطے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور سارے صحابہ سے کہتے ہیں کہ آج حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ناکام کر کے اسلام کو اور ایمان کو کامیاب کر کے بتایا۔ اب سارے صحابہ کو ضروری ہے کہ ان کی پیشانی کا بوسہ دیا جائے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے دین پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عشق رسول کو زندہ کرنے کے لیے معمولی قربانیاں نہیں پیش کی، بلکہ تن من دھن کی بازی لگا دی، سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ پیغام دے کر گئے کہ اگر ہم کسی کو اپنائیں گے تو مرتے ہوئے بھی اس کو اپناتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں کبھی۔ اس لیے اللہ نے پیغام اتارا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ہم ان لوگوں پر اپنا انعام نازل فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئے صدیقین میں سے، اور وہ کیسے تھے ایمان لانے کے بعد؟ بڑے سچے تھے، شہداء بن گئے اس ایمان کے لیے، اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے، عمریں کم ہوتی تھی، خد سے لمبی تلوار ہوتی تھی، زمین پہ تلوار گھسیٹ کے جایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، آپ ہمیں قبول فرما لیجیے۔ اس طرح حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیاں تھیں، اس لیے وہ کامیاب بن کے دنیا سے چلے گئے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم اولئک هم الصادقون، ان کے بارے میں کہا گیا صحابہ وہ لوگ تھے کہ جب ایمان میں اسلام میں داخل ہو جاتے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جاتے، کسی طرح کی ثم لم يرتابوا دھوکہ نہیں کرتے تھے، اسلام کے بارے میں چون چرا نہیں کرتے تھے، اب بس
عاشق بن گئے، ساری زندگی اسی عشق میں گزاریں گے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ عقل سے نہیں سوچتا ہے، وہ تو دل سے سوچتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل سے کام کرتے تھے، دماغ سے نہیں کرتے تھے۔ آدمی اگر دین کو بھی دماغ پہ لائے گا تو اس کے اندر بھی آسانی کو ڈھونڈے گا، بھائی یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، دیکھو اس میں سے اتنا زکوٰۃ نکالنا ہے، اس زکوٰۃ کو کیا بیک وقت نکالنا ہے یا ذرے ذرے کر کے نکالنا ہے۔ پیسہ ہے لیکن نکالنے کے لیے دل نہیں ہو رہا ہے، آدمی دماغ سے سوچ رہا ہے کیا کرنا ہے، سال بھر دے سکتے ہیں یا ایک ہی دن میں دینا پڑے گا، یا ابھی دینا اچھا ہے یا بعد میں دینا اچھا ہے۔ اس طرح کی سہولتیں آدمی اللہ کی محبت کو دماغ سے سوچ کر نکالتا ہے، ورنہ جو آدمی اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرتا ہے وہ آدمی دماغ سے نہیں سوچتا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ کہا تھا، اَيُنْخِسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں کمی آئی مجھے برداشت نہیں ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں وہ آدمی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کے نام پہ اون دیتا تھا اور اون کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتا تھا، آج اگر وہ اون دے کر رسی نہ دے تب بھی میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اس لیے کہ اب وہ دماغ سے سوچ رہا ہے کہ اون دے دیں گے کافی ہو جائے گا، رسی کی کیا ضرورت ہے، خود آنے والے رسی لے کر آئیں گے اور باندھ کے لے جائیں گے۔ تو یہ دماغ سے سوچنا ہوا۔ آدمی جب اللہ کی محبت میں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل سے سوچتا ہے تو یوں کہتا ہے میرے جیتے جی دین کے اندر کمی آ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں یہ نمونہ پیش کر کے ہمارے آگے اس بات کا سبق دے کر گئی کہ محبت تو حقیقت میں دل سے کی جاتی ہے۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، ان کے والد کا سایہ بچپن میں سر سے اٹھ گیا تھا تو چچا نے پرورش فرمائی، چچا نے سب کچھ دیا، اچھے اچھے کپڑے دیے، مال دیا، دولت دی۔ اس وقت کے مالدار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس بہت سارے گائیں، بکریاں، اونٹ ہوا کرتے تھے۔ چچا نے سب کچھ دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مکے کی فضاؤں میں اسلام کی روشنی کو بلند کیا، وہ آواز گونجتی ہوئی حضرت عبداللہ ابن ذوالبجادین کے کانوں میں پڑی، دل کے اندر اسلام کی حرارت، ایمان کی چاشنی جاگنے لگی۔ ان کے دل نے بھی ارادہ کیا چلو آقا کے آستانے پہ حاضری دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نور ہدایت سے اپنے دل کو لبریز کرتے ہیں، ان کے دامن میں اپنی زندگی کو گزار کر اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کر کے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اس بات کو سوچا اور اس بات کا ارادہ کیا تو چچا نے کہا ذوالبجادین اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے میں نے جو کچھ دیا ہے تمہیں اس کو میرے حوالے کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی دینا پڑے گا۔ تو حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہاں میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ چچا نے جو کپڑے دیے تھے اس کو بھی نکال لیا، برہنہ کر دیا۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ ماں کی خدمت میں جاتے ہیں سلام عرض کرنے کا، سلام عرض کرنے کے لیے کہ اب میں الوداع ہو رہا ہوں، اے اماں مجھے دعا دینا، اس طرح کہتے ہوئے ننگے بدن کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ماں اپنے ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائشی کی حالت میں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتی ہے اور پوچھتے ہیں ذوالبجادین کیا ہو گیا؟ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں اب اس اسلام کی روشنی سے میں اپنے دل کو اور اپنے جسم کو روشن کروں گا، یہ دنیا کے ظاہری لباس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔
تو ماں ہوتی ہیں، جانے سے پہلے ایک چادر دیتی ہیں، لے جا اس چادر کو تیرے استعمال میں لانے۔ تو حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ اس کے 2 ٹکڑے فرماتے ہیں، ایک ٹکڑا اپنے اوپر کے حصے میں ڈال لیتے ہیں، دوسرا ٹکڑا اپنے نیچے کے حصے میں استعمال کے لیے لاتے ہیں، اور آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پہ حاضری دیتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ غلام آپ کی غلامیت کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو گرانے لگ جاتے ہیں۔ وہ آدمی جس کے پاس دنیا کی عیاشی تھی، وہ آدمی جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان تھا، وہ آدمی جس کے پاس بہترین سے بہترین مال کی حالت تھی، لیکن آج اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے تشریف لایا ہے۔ مرحبا کہتے ہوئے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اصحاب صفہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے، اسلام کے خاطر اپنے آپ کو ایسے آگے پیش کرنے والے تھے، جب بھی اللہ کے راستے میں جانے کا موقع آتا نبی کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں آپ کی دعا کی برکت سے میں شہادت کی موت پا جاؤں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، غزوے میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں آتے کہتے ہیں اے نبی جی آپ میرے حق میں دعا فرمائیے، کل کے دن میں دشمن کے مقابلے میں شہادت پانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، آگے ایک درخت دکھ رہا ہے، اس درخت کا پتا توڑ کے ہمارے پاس لے آئے۔ تو حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ اس درخت کے پتے کو توڑ کر نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جب وہ پتا پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پتے کو حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے موڑے پر باندھتے ہوئے یہ دعا دیتے ہیں اے ذوالبجادین، اللہ کی طرف سے میرے لیے تمہارے حق میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے خون کو کفار پر حرام فرمائے۔ اب ان کی خواہش یہ تھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے مزے کی زندگی، ساری زندگی 2 چادروں میں گزار دی، اسی لیے ذوالبجادین کے لقب سے نوازے گئے 2 چادروں والے۔ یہ تھی تمنا کہ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں تو اللہ کے نام پہ یہ جان بھی قربان کریں گے، جان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر نبی نے کیا دعا دے دی، ہمارے خون پر کفار کو حرام فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو چاہتے تھے اللہ کے نام پہ ہمارے خون کا فوارہ نکلے تاکہ کل قیامت کے دن وہ ہماری شہادت کی گواہی دیں، مگر آپ نے یہ دعا فرمائی کہ ہمارے خون کو غیروں پہ حرام کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں تم جس سچی محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں آئے ہو، اگر تمہیں بخار بھی آ جائے گا تب بھی تم شہید بن کے دنیا سے جاؤ۔ تو اب یہ دوسری دعا ہوتی ہے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اگر تم بخار کی حالت میں بھی دنیا سے جاؤ گے تب بھی تم شہید شمار کیے جاؤ گے۔ وہ محبت تھی ان کے دلوں میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے۔ ہوتا کیا ہے 2 دن جیسے ہی گزرتے ہیں ان کے اوپر بخار طاری ہو جاتی ہے، اور تیسری منزل پر پہنچنے بخار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہی بخار حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی مبارک نعش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے کے قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ نبی خود کہتے ہیں یہ میرا سچا پکا عشق کرنے والا میرا عاشق تھا، اب میں اس کی قبر کے اندر اینٹیں خود رکھوں گا۔
اللہ کے نبی خود خبر کے اندر اترتے ہیں اور اینٹوں کو خود جمع فرماتے ہیں۔ جب سب کچھ عمل ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں کہنے لگتے ہیں، یا اللہ آج کی رات تک میں خود اس سے راضی تھا، آج کے بعد تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ان دعاؤں کو سن کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے آپ میں یوں کہنے لگتے ہیں، کاش ذوالبجادین کی خبر کی بجائے ہماری خبر ہوتی، نبی کی ہمارے حق میں یہ دعا ہوتی کہ نبی خود اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات تک میں راضی تھا، اس کے بعد سے تو راضی ہو جا، تو نبی کی دعا کا کیا اثر ہوگا؟ خدا کی خود رضامندی کو نبی دعا کے ذریعے سے مانگ کر اس خبر والے کے لیے مرحمت فرما رہے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ قربانی تھی۔ انہوں نے دنیا کو آگے نہیں رکھا بلکہ اللہ کے حکم کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ایمان کی روشنی کو، ایمان کی حرارت کو، ایمان کے جذبے کو اپنے آگے رکھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر کامیابی سے سرفراز کر کے، مالا مال کر کے دنیا سے آخرت کی طرف پیش فرمایا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کی چند فکریوں کی بنیاد پہ اللہ کے حکم کو چھوڑنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے معاشرے کو ہم خود اپنے دلوں کے اندازے سے اور اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہماری زندگی میں اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز، اس کا کیا معاملہ ہے۔ ہماری زندگیوں میں نماز فجر ادا ہو کے کتنے دن ہو گئے، نماز ظہر ادا ہو کر کتنے دن ہو گئے، عصر ادا ہو کر کتنے دن ہو گئے، مغرب ادا ہو کر کتنے دن ہو گئے، عشاء ادا ہو کے کتنے دن ہو گئے۔ نماز فجر تو نیند کی نظر ہو جاتی ہے، نماز ظہر تو کمائی کی نظر ہو جاتی ہے، نماز عصر تو چائے پینے کی نظر ہو جاتی ہے، نماز مغرب تو کام سے گھر واپسی کی نظر ہو جاتی ہے، نماز عشاء تو دن بھر کی تھکاوٹ کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم نے اللہ کے حکم کو چینا چور کر دیا۔ اب بتاؤ ہم کیا اللہ کے آگے منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا اللہ کے آگے اپنی زندگی کو پیش کریں گے؟ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو کیسے کیسے نمونہ بنا کر پیش فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑے مالدار قسم کے آدمی تھے، 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، نوجوان تھے، ان کی زلفیں بڑی لبریز تھیں، چہرہ بڑا منور تھا، نورانی چہرہ تھا، جس گری سے مالدار قسم کے آدمی تھے، 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، نوجوان تھے، ان کی زلفیں بڑی لبریز تھیں، چہرہ بڑا منور تھا، نورانی چہرہ تھا، جس گلی سے گزرتے تھے ان کی عطر کی خوشبو ایسے ہوتی تھی دوسری گلی والے محسوس کرتے تھے یہاں سے تو مصعب ہی گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ایمان قبول کر کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پورے قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ مصعب بن عمیر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو سب کچھ ان کا دیا ہوا چھین لیا گیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خوبصورت چہرے کو لے کر، اپنی نکھارے ہوئے زلفوں کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مدینے کا ایک قافلہ آیا ہوا ہوتا ہے، ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہمیں اسلام اور دین سکھانے کے لیے پیش فرمائیے تاکہ ہم ان کو اپنے ساتھ رکھ کر اسلام کو اور ایمان کو سیکھیں گے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دین کی فکر لے کر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک ایک گھر پر ایک ایک پر بے انتہا محنت کر کے مدینے سے ایک بڑا قافلہ مسلمانوں کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی دین کی خدمت کرتے ہیں کہ ایک موقع آتا ہے غزوے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں۔ کفار کی جھمجان اور سنسان لڑائی جاری ہوتی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ
مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مد مقابل والا غیر ایمان والا اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گر جائے، اس لیے سب سے پہلے ان کے سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو کٹتا ہوا دیکھ کر اسلام کے جھنڈے کو دامے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تاکہ اسلام کا جھنڈا کہیں نیچے نہ گر جائے۔ جیسے ہی مد مقابل والا یہ دیکھتا ہے کہ مصعب نے اپنے ہاتھ کو کٹنا پسند فرمایا، اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرنا پسند نہیں فرمایا، تو وہ دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے ہاتھ کو کٹتا ہوا دیکھ کر اسلام کے جھنڈے کو اپنے بازوؤں سے پکڑ لیتے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پوری جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اس جھنڈے کو زمین پہ لگاتے ہیں اور اپنی جان کو جان لینے والے کے سپرد کر دیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھنڈے کو گرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اپنے الفاظ یوں کہتے ہیں جان تو دی ہوئی اسی کی تھی مگر جان دینے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اپنی ساری زندگی لگا کر علم اسلام کو، اسلام کے جھنڈے کو سیدھے ہاتھ پہ وار ہوتا ہے تو دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، دائیں ہاتھ پہ وار ہوتا ہے تو بازو میں لے لیتے ہیں، بازو پر بھی وار ہوتا ہے تو زمین کے حوالے کر کے کھڑا کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی لگا سکتے ہیں مگر اسلام کو نیچے گرنے نہیں دے سکتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفنانے کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ چلو میں انہیں دفناؤں گا۔ ان کے کفن کا عالم کیا ہوتا ہے، سر کو ڈھانکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کو ڈھانکا جاتا ہے تو سر کھل جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یوں کہنے لگتے ہیں یہ کیا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان تھا، جب یہ ہمارے دربار میں آیا تھا چہرہ بڑا حسین تھا، اس کی زلفیں بڑی نرانی تھی، آج چہرہ بڑا غمگین ہے اور اس کے زلفوں میں غبار لگا ہوا ہے۔ اب یہ جب دنیا سے جا رہا ہے 200 درہم کا جوڑا پہننے والا تھا مگر کفن بھی اتنا ملا ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اب سر کو ڈھانک دیا جاتا ہے اور پیروں پر اسکر کے پتوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے خبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور یوں کہتے ہیں بڑا نوجوان حسین جس نے اسلام کے خاطر اپنے بازوؤں کو قربان کر دیا مگر اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرنا پسند نہیں کرنا ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی یہ قربانیاں تھیں جس کی بدولت وہ کامیاب بن کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی کو کھنگال کے دیکھیں گے تو نمازوں کا حال کیا ہے میں نے ابھی بیان فرما دیا، اس کے آگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا حال کیا ہے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہیں گے ہم عاشق رسول ہیں، نبی کی محبت پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ایک سنت زندہ کرنے کے لیے ہماری دل کی خواہش اس بات پہ آمدہ نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو زندہ کر لیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، جیسا کہ دکنی اردو میں لوگ کہتے ہیں اگر کوئی سنت سمجھ کے پائجامہ اوپر کر لیتا ہے ٹخنوں سے جبکہ کرنا بھی ضروری ہے ورنہ تکبر کی علامت میں شمار کیا جائے گا، اور حدیث پاک کے اندر خود آتا ہے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے کل قیامت کے دن اس ٹخنوں کے نیچے کے حصے کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ یہ حدیث سے بات ثابت ہے۔ تو لوگ اس سنت پہ چلنے والے نوجوان کو دیکھ کر یوں کہتے ہیں کیا بات نانا جی کی شریف چاچا جی کا جبہ پہن لینا،
یہ عالم ہے ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا۔ اگر کوئی ارادہ کر کے آگے بھی بڑھتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہزاروں زبانیں کھل جاتی ہیں۔ خود تو نہیں چلے مگر رکاوٹ کی دیوار ہم خود بن جاتے ہیں تاکہ وہ بھی نہ چلے، جبکہ خود آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اس بندے کے لیے بڑی مبارکبادی ہے جو بھلائی کی چابی بنتا ہے، برائی کا تالا بنتا ہے، کہ وہ ہر بھلائی کو کھولنے والا بنے، ہر بھلائی اس سے صادر ہو، ہر برائی اس سے بند ہو جائے، وہ برائی کا تالا بنے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، اس آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو آدمی بھلائی کا تالا بنتا ہے اور برائی کی چابی بنتا ہے۔ بندہ مومن کو بھلائی میں رکاوٹ ڈالنے والا بننا نہیں چاہیے بلکہ برائی میں رکاوٹ ڈالنے والا بننا چاہیے۔ آج ہمارا ماحول اس بات پر آمدہ ہے، ہم یوں کہتے ہیں حضرت وہ تو زمانہ 1400 سال پہلے کا تھا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضرات صحابہ کا تھا، وہ لوگ ایسے تھے بھولے بھالے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ تو لکیر کے فقیر تھے، ان کے آگے جو چیز پیش کی جاتی تھی وہ اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ تو زمانہ نیو ماڈلنگ کا ہے۔ اگر اس دور میں اگر ہم اس 1400 سال پہلے کی کسی چیز کو اپنائیں گے لوگ ہمیں بیوقوف کہیں گے، ماڈرن نہیں کہیں گے، پرانے زمانے والا آدمی کہیں گے، اس طرح ہماری انسلٹ ہو جائیں گی۔ اب ہم نیو ماڈل کو اپناتے ہوئے نیو زمانے پہ چلنا چاہتے ہیں، چاہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رونا کیوں نہ پڑے۔ ہماری شادیوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جنازے کیسے نکلتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہلدی کا حکم کیا ہے، ہم جانتے ہیں شادی میں ویڈیو گرافری کا حکم کیا ہے، ہم جانتے ہیں فضول خرچی کا حکم کیا ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ہم جانتے ہیں اپنی شادیوں میں لڑکی والوں سے جہیز لینے کا حکم کیا ہے، ظلمن یوں کہتے ہوئے ہمارے بچے کو نکو بہا تمہاری بیٹی کچھ دے ڈالو، گاڑی دے ڈالو، اللہ دیا ہے تو گھر دے ڈالو، اللہ دیا ہے تو 20 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کم از کم 2 لاکھ روپے دے ڈالو، اس طرح ظلمن حکم عائد کر کے لیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، مگر پھر بھی یوں کہتے ہیں اگر ہم ٹانگ اڑائیں گے ہماری امی ناراض ہو جائیں گی، ہم ٹانگ اڑائیں گے ہمارے ابا ناراض ہو جائیں گے، یوں سوچتے ہم ٹانگ اڑائیں گے ہمارے تایا ناراض ہو جائیں گے، ہم ٹانگ اڑائیں گے ہمارے چچا ناراض ہو جائیں گے، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوگا، اس بات کا ہم نے اندازہ نہیں لگایا۔ یہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ مدینے سے مکہ بہت سارے مسلمانوں کو لے کر تشریف لا رہے تھے، مکے سے اندر داخل ہونے سے پہلے ان کے والدہ کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اپنے والدہ کے گھر پہلے نہیں جاتے بلکہ آستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے آتے ہیں۔ والدہ ناراض ہو کے پیش فرماتی ہیں، ایک آدمی کے ذریعے سے فریاد، بیٹے تم جس مکے کے راستے سے گزر رہے تھے نبی کے دربار سے پہلے میرا گھر تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ میرے گھر پہ آ جاتے لیکن تم نے سب سے پہلے نبی کے دربار کی حاضری دی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں آمنا باللہ ورسولہ ورضیت لہ، وآمنا باللہ ورسولہ ورضیت لہا، کہنے لگتے ہیں میں نے اس اللہ پر اس کے رسول پر جو ایمان لایا ہے میں اس سے راضی و خوش ہوں۔ اے امی جب تو ایمان لائے گی، جب تو اسلام قبول کرے گی اس وقت میں تیرے سے راضی و خوش ہوں گا، اس سے پہلے تیرے سے ناراض ہی رہوں گا، اس لیے کہ اب میں تیرے دین کو ماننے والا نہیں ہوں، میں تو میرے آقا کے دین کو ماننے والا ہوں۔ تو اپنی امی کی ناراضگی کو پسند فرمایا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔
تو ہمیں چاہیے کہ ایسی محبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا فرمائے، کوئی بھی راضی ہو جائے سنت پہ چلنے کے لیے، باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، مگر میرا اللہ اور میرا رسول ناراض نہ ہو، یہ بات ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم خبر کے حوالے کر دیے جائیں گے، نہ ہمارے ساتھ نہ ہمارا باپ کھڑا رہے گا، نہ ہمارے ساتھ نہ ہمارے بچے کھڑے رہیں گے، نہ ہمارے ساتھ نہ ہماری بیوی کھڑی رہے گی، نہ ہمارے ساتھ نہ ہمارے چاہنے والے کھڑے رہیں گے۔ یوں کہتے ہوئے مٹی کے حوالے کریں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے تم پیدا کیے گئے آج ہم اسی مٹی کے حوالے تم کو کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا تم دوبارہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے آگے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اب ہمارا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمارا تمہارا معاملہ ختم ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے، جس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کی شریعت کو اپنے پیروں تلے دان کے روندا تھا، آج کیا خبر میں آج وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی رسول کی امت میں سے ہیں، اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام دیا ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں راضی نہیں کریں گے تو کس کو راضی کر کے کیا کر کے جائیں گے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، چند نہ چاہنے والے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش فرمائی، آپ چند لوگوں کو ہمارے پاس پیش فرمائیے، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ان کی خدمت میں پیش فرمایا تاکہ وہ ان صحابہ سے دین حاصل کریں، لیکن وہ دین اور اسلام سے سخت نفرت کرنے والے تھے۔ جیسے ہی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ 10 صحابہ کرام وہاں پہنچتے ہیں دین سکھانے کے نیت سے، مگر وہاں 200 لوگ مخالفت کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان 10 صحابہ میں سے اسی وقت 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے 2 صحابہ کرام باقی رہ جاتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھ کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم جو ان کو شہید کیے ہیں اس کی خبر کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ ان میں سے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، دوسرے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ وہ نہ چاہنے والے، اسلام سے نفرت کرنے والے ان 2 صحابہ کو لے جا کر مکے والوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ مکے والے تو پہلے ہی سے اسلام سے سخت دشمنی اور نفرت کر رہے تھے، مکہ فتح ہونے سے پہلے اب وہ ان 2 صحابہ کو لے کر ان کے اوپر ظلم ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم اسلام چھوڑ دو ہم تمہیں بھی چھوڑ دیں گے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک دن طے کیا جاتا ہے ہم تمہیں سولی پہ لٹکائیں گے، تمہیں بری سے بری موت دیں گے، تو وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ وقت مقررہ آتا ہے، سارے لوگ میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکانے کے لیے سولی کے قریب کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے خبیب بتاؤ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے بتاؤ ہماری کوئی آخری خواہش ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے قائد ظاہر کرے گا۔ وہ لوگ اللہ کے نام پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو چکے تھے اسی وقت سے جس وقت وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ کہنے لگتے ہیں بس یہی آرزو و تمنا ہے کہ رب الہی کے دربار میں عشق و محبت کی 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ اب اندازہ لگائیے، آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اسے معلوم ہے موت سامنے ہے، اب اسے اس بات کی اجازت مل جائے تیرے آقا و مولا سے ملنے کی تجھے اجازت دی جاتی ہے تو وہ نماز کیسے اخلاص کی ہوگی، کیسی محبت کی ہوگی۔ صحابہ کرام تو پہلے سے ایسی نماز پڑھتے تھے کہ تیر پر تیر کھاتے تھے مگر نماز نہیں چھوڑتے تھے۔
اب ایسا موقع، اب دنیا سے جا رہے ہیں، اسی مولا سے ملنے کا وقت ہے، اسی مولا سے ملنے سے پہلے یہ نماز کا واسطہ ہے مولا سے ملنے کا، تو اب اس بات کو سوچتے ہوئے بڑی اخلاص کی نماز ادا کرتے ہیں، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوتے ہیں، دل میں ارادہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یوں نہ سمجھ جائیں کہ ہم موت کے ڈر سے اپنی نماز لمبی کر رہے ہیں، اس لیے نماز کو مختصر کر کے اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظلم کرنے والے ظالمین اپنی طرف سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیر کا، تلواروں کا، نیزے کا انتظام فرماتے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ کر ہر جانب سے تیر چلائی جاتی ہیں، کوئی تیر آتا ہے پیر میں لگتا ہے، کوئی تیر آتا ہے پیٹ میں لگتا ہے، کوئی تیر آتا ہے سینے میں لگتا ہے، اتنے میں ظالم قریب ہوتا ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا خنجر نکالتا ہے، سینے میں گھساتا ہے اور یوں کہتا ہے اے خبیب بتاؤ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے اور تمہیں آزاد کر دیا جائے؟ تو سینے میں خنجر چبا کر جو بات کہی تھی وہ سینہ پار ہوتی ہے بات، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ تم نے خنجر چبا کر دل پر چبھنے والی بات کہہ دی ہے کہ ہم اپنی ایک جان نہیں 100 جان بھی اللہ کے نام پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر ہمارے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو اس طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ کہتے ہوئے دنیا سے آخرت کی طرف جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے انہوں نے نبی کو راضی کرنے کے لیے کیا سنتوں کو چھوڑنا پسند فرمایا، انہوں نے نبی کو راضی کرنے کے لیے کیا اللہ کے دین پر اپنی جان کو قربان کرنے سے پیچھے ہٹنا پسند فرمایا؟ نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پسند فرمایا۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر شادی میں ویڈیو گرافی نہیں کریں گے فلاں بن فلاں ناراض ہو جائیں گے، امی ناراض ہو جائیں گے، بہنیں ناراض ہو جائیں گے، چچی ناراض ہو جائیں گی، پھوپھی ناراض ہو جائیں گی۔ کیوں؟ بچے کی شادی بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھے تو نہیں ہوتا۔ ابھی منظر سب کا سب اپنے آنکھوں کے آگے ہو رہا ہے، پھر بھی ویڈیو گرافی کر کے اس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ شوہر یوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کی زینت کو سب نوجوانوں کے آنکھیں کر رہا ہوں کہ جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے میری بیوی کی زینت کو دیکھ لے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے، جس طریقے سے وہ بیوی جس کو ہم پردے میں رکھنا چاہیے تھا، وہ بیوی جو ہماری بن کے آئی ہیں، اس کے لیے بننا سورنا صرف ہمارے لیے ہے۔ آج ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو سارے محلے والوں کی زینت بنا کے پیش کر رہے ہیں، ہم اپنی بیوی کو آنے والے ہمارے ہر دوست کی زینت بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح ویڈیو گرافی سے ہم اس عمل کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں، بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے، ہر چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھنے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، لیکن عمل ہمارا کہاں تک پہنچا ہے؟ حضرات صحابہ کی زندگیاں کیا تھیں؟ ابو جہل کی کنیزہ، مرد تو مرد، عورتیں بھی وہ تھیں جن کے جذبات اسلام کے خاطر کیسے تھے۔ ابو جہل کی کنیزہ یعنی باندی جب اسلام قبول کرتی ہیں، ابو جہل کہنے لگتا ہے کہ مسلمان اگر آزاد ہو وہ اسلام قبول کر لے اتنا دکھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسلام کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے ابو جہل ہی تھا، لیکن میری باندی اور میری کنیز اور اسلام قبول کر چکی ہیں، اس سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ نظام بناتا ہے دو بہتر سے بہتر
کر اونٹوں کو لیتا ہے اور کنیز کو آگے کرتا ہے. ایک پیر میں ایک رسی باندھی جاتی ہے اور ایک اونٹ کے حوالے کی جاتی ہے. دوسرے پیر میں دوسری رسی باندھی جاتی ہے, دوسرے اونٹ کے حوالے کی جاتی ہے. ابو جہل پوچھتا بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے, اسلام چھوڑنے کا یا جان چھوڑنے کا؟ کنیز کہتی ہے اللہ نے اللہ کے نام پہ, رسول کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ایک جان دی ہے. اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تب بھی اس اللہ کے نام پہ, اس رسول کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی, مگر اسلام چھوڑنے کے لیے, ایمان چھوڑنے کے لیے, عشق رسول چھوڑنے کے لیے, سنت کو پیروں تلے ڈال کر رونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. چاہے میری زندگی جائے مگر اللہ کے رسول کی محبت دل سے نہ جائے. تو حکم ہوتا ہے ابو جہل کی کنیز کو, دونوں اونٹ لے کے بھاگتے ہیں. عالم کیا ہوگا, کہنا آسان ہے, سننا بھی بڑا آسان ہے. دونوں ٹانگوں کے درمیان سے ابو جہل کی کنیز کو چیر دیا جاتا ہے. اللہ ان کی قبروں پر نور برسائے, ان کے دلوں پر رحمت کی بارش فرمائے. انہوں نے اس امت کو, وہ بھی امتی تھے, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کیے جانے کے بعد ہی ان کے ساتھ رہنے والے تھے, ان کی صحبت پانے والے تھے. ہم بھی اسی آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ان صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے نبی کے دین کے لیے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں نہیں پیش فرمائی اور کیا کچھ لے کے دنیا سے چلے گئے. کل قیامت کے دن جب ہم ان کے اعزاز کو, اکرام کو دیکھیں گے, اش اش کرتے ہوئے یوں کہیں گے یا اللہ تو نے دنیا میں جو کچھ دیا تھا ہم سب کچھ اس کے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں بخش دیا جائے, ہمیں معاف کر دیا جائے, ہمیں چھوڑ دیا جائے, لیکن کسی کی کچھ بھی نہیں سنی جائے گی. وہ عالم کیسا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ آج آدمی اپنی بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, والدین کے لیے, بھائی بہن کے لیے خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے حکم کو بھی توڑتا ہے, نبی کے طریقے کو بھی چھوڑتا ہے. اس طرح زندگی گزار کے اپنی زندگی کو جب لے کر جائے گا وہ عالم ایسا ہوگا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا ماں سے بھاگے گا, بہن بھائی سے بھاگے گی, بھائی بہن سے بھاگے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنی اپنی میں ہوگا. یوں کہتا ہوا ہوگا یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں مٹی ہوتا, انسان ہی نہیں پیدا کیا جاتا, کتنا اچھا ہوتا. اس وقت کا افسوس کرنا بڑا افسوسناک معاملہ ہوگا. اللہ نے مہلت دی ہے, یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, اس کو انمول جانے. اس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے دین کو اپنانے کے لیے, اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے, اللہ کے دین پر چلنے کے لیے محنت کرے, کوشش کرے, اور یہ سوچتے ہوئے دنیا سے جانے کی فکر کرے جب ہمارے